عظیم یونانی فلسفی ارسطو کی کتاب مابعد الطبیعیات کا سلیس، رواں اور بامعنی اردو ترجمہ۔ 7واں باب۔ چونکہ اشیاء کی پیدائش کی وضاحت اس طرح ممکن ہے، اور اگر اس طرح نہ ہو تو تمام موجودات یا تو رات یا سب کچھ ایک ساتھ یا پھر عدم سے پیدا ہوئے ہوں گے، اور یہ مفروضہ حل کیا جا چکا ہے، پس لازمی ہے کہ کوئی شے ایسی ہو جو ابدی طور پر ایک مسلسل ختم نہ ہونے والی حرکت انجام دیتی ہو، اور وہ حرکت دائرہ وار ہے۔ یہ نہ صرف دلیل سے بلکہ حقیقت سے بھی واضح ہے۔ چنانچہ پہلا آسمان ابدی ہوگا، لہذا کوئی ایسی چیز بھی ضرور ہے جو اس پہلے آسمان کو حرکت دیتی ہے۔ چونکہ حرکت پذیر، محرک اور درمیانی اقسام موجود ہیں، تو ایسی کوئی شے بھی ضرور ہوگی جو خود غیر متحرک ہو کر حرکت دیتی ہو، اور وہ ابدی ہے اور اس کا وجود بالفعل ہے۔ محبوب یا مطلوب شے، یا وہ جس کے بارے میں سوچا جاتا ہے، اسی طرح حرکت دیتی ہے، یعنی بغیر خود حرکت کیے۔ ان دونوں یعنی مطلوب و معقول کی ابتدا ایک ہی ہے۔ جو چیز خوبصورت دکھتی ہے وہ مطلوب بھی ہے، لیکن حقیقت میں ہم کسی شے کو اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، بلکہ ہمیں وہ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ ہم پہلے ہی اس سے آگاہ ہوتے ہیں۔ آگاہی مقدم ہے۔ عقل اس چیز سے متاثر ہوتی ہے جس سے وہ آگاہ ہوتی ہے، اور اس تسلسل میں جو چیز از خود محسوس کی جا سکے اس جانب وجود اولین ہے، اور اس میں سادہ اور بالفعل شے سب سے مقدم ہے۔ یہاں واحد اور سادہ مترادف نہیں۔ واحد مقدار ظاہر کرتا ہے، جبکہ سادہ فطرت کی علامت ہے۔ خوبصورتی وہ شے جو بذات خود قابل انتخاب ہو، سب اسی سمت میں آتے ہیں، اور اولین شے ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، یا کم از کم اس کے مساوی۔ یہ فرق واضح کرتا ہے کہ جس مقصد کے لیے کوئی چیز ہے وہ غیر متحرک اشیاء کے دائرے میں آتی ہے، کیونکہ مقصد بذات خود غیر متحرک ہوتا ہے، جبکہ وہ جس کے لیے مقصد ہے متحرک ہوتا ہے۔ لہذا یہ شے ویسے ہی حرکت دیتی ہے جیسے محبوب، اور کسی حرکت پذیر چیز کے ذریعے باقی سب کو حرکت دیتی ہے۔ پس اگر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی تھی۔ لہذا اگر پہلی حرکت مثلاً ستاروں کے کرہ کی حرکت بالفعل ہے، تو جہاں تک وہ حرکت میں ہے وہاں وہ ممکنہ طور پر کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ وجود کے لحاظ سے نہیں مگر مقام کے لحاظ سے۔ لیکن جو شے اسے حرکت دے رہی ہے وہ خود غیر متحرک اور بالفعل ہے، لہذا وہ کسی اور حالت میں نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ حرکت کی اقسام میں پہلی مکانی حرکت ہے، اور اس میں بھی دائرہ وار حرکت سب سے پہلی ہے، اور یہی وہ حرکت ہے جسے غیر متحرک محرک حرکت دیتا ہے۔ لہذا وہ شے ایک ضروری وجود ہے، اور چونکہ وہ ضروری ہے اور فطری طور پر بہترین ہے، اسی وجہ سے اولین علت بھی ہے۔ لفظ ضروری مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، مثلا جبر کے تحت، یا وہ جس کے بغیر خیر ممکن نہ ہو، یا وہ جو کسی اور طریقے سے ممکن ہی نہ ہو۔ حتیٰ کہ آسمان اور فطرت بھی ایسی ہی کسی علت پر انحصار رکھتے ہیں۔ ہم جیسی بہترین زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی صرف تھوڑے وقت کے لیے ممکن ہے، لیکن وہ علت ہمیشہ اسی بہترین حالت میں رہتی ہے جو ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اس کا بالفعل ہونا بذات خود لذت ہے۔ اسی لیے جاگنا، شعور میں ہونا اور آگاہی سب سے زیادہ مسرت بخش ہوتے ہیں، جبکہ امیدیں اور یادیں اسی وجہ سے خوشگوار ہوتی ہیں۔ آگاہی بذات خود اس چیز کی ہوتی ہے جو بذات خود بہترین ہو، اور اعلیٰ درجے کی آگاہی اعلیٰ ترین شے کی ہوتی ہے۔ عقل خود سے آگاہ ہوتی ہے اور اسی چیز کا جز بنتی ہے جس سے وہ آگاہ ہے، یعنی عقل جب خود کو محسوس کرتی ہے تو وہ شے اور عقل ایک ہی ہو جاتے ہیں۔
جو شے عقلی طور پر محسوس کی جا سکتی ہے اور جو وجود رکھتی ہے وہی عقل ہے، اور وہ اسی وقت بالفعل ہوتی ہے جب وہ اس شے کو محسوس کرے۔ لہذا عقل کی الوہیت اس کے بالفعل ہونے سے ہے، نہ کہ اس کی محض استعداد سے۔ اور تھیوریا یعنی نظریاتی فکر سب سے بہترین اور لذیذ ترین حالت ہے۔ اگر خدا ہمیشہ اسی حالت میں ہوتا ہے جس میں ہم بعض اوقات ہوتے ہیں تو یہ حیرت انگیز ہے، اور اگر وہ اس سے بھی بہتر ہو تو اور بھی حیرت انگیز ہے۔ لیکن وہ ایسی ہی حالت میں ہوتا ہے، اور زندگی عقل سے وابستہ ہے، کیونکہ عقل کی بالفعل حالت ہی زندگی ہے، اور وہی بالفعل ہونا ہے، اور یہ بالفعل حالت بذات خود سب سے اعلیٰ اور ابدی زندگی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک زندہ ہستی ہے، ابدی اور بہترین، لہذا زندگی، بقا اور تسلسل غیر منقطع اور ابدی خدا سے منسوب ہیں، اور یہی دراصل خدا کا مفہوم ہے۔ جن لوگوں مثلاً فیثاغورس اور اسپیوسپس نے یہ تصور قائم کیا کہ سب سے خوبصورت اور بہترین چیز آغاز میں نہیں ہوتی، کیونکہ نباتات اور حیوانات کا آغاز بیج سے ہوتا ہے، بلکہ حسن اور کمال بعد میں آتے ہیں، اور وہ غلط سوچتے ہیں، کیونکہ بیج کسی اور چیز سے پیدا ہوتا ہے جو اس سے پہلے اور مکمل ہوتی ہے۔ پہلا بیج نہیں بلکہ مکمل ہستی ہوتی ہے۔ جیسے یہ کہنا کہ انسان بیج سے پہلے ہے، وہ انسان جس سے بیج نکلتا ہے، نہ کہ وہ جو بیج سے پیدا ہوتا ہے۔ بس یہ بات واضح ہے کہ کوئی وجود ایسا ضرور ہے جو ابدی، غیر متحرک اور محسوس اشیاء سے جدا ہے، اور یہ بھی کہ اس وجود کی کوئی مقدار نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ لامتناہی وقت تک اشیاء کو حرکت دیتا ہے، اور کوئی فانی شے لامتناہی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ اور چونکہ ہر مقدار یا تو محدود ہوتی ہے یا لامحدود، لہذا وہ نہ محدود ہے نہ لامحدود، کیونکہ کوئی لامحدود مقدار موجود نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ وہ غیر متاثر اور غیر تغیر پذیر ہے، کیونکہ باقی تمام حرکات مکانی حرکت کے مقابلے میں ثانوی درجہ رکھتی ہیں۔ بس یہ بات واضح ہے کہ چیزیں جیسی ہیں ویسی ہی کیوں ہیں۔ 7واں باب ختم ہوا۔